پاکیزہ اور ابراہیم ایک ہی گھر میں اکٹھے پھلے بڑھے تھے۔ پاکیزہ ابراہیم سے 5 سال چھوٹی تھی، لیکن وہ ہر بات میں اس کا پورا مقابلہ کرتی تھی۔ ابراہیم اپنے پورے خاندان کا اکلوتا وارث اور سب کا لاڈلا تھا۔ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کی جاتی۔ سب سے زیادہ اس کے دادا جان کمال صاحب اس پر جان چڑھکتے تھے۔ جیسے ہی ابراہیم کے منہ سے کوئی بات نکلتی، کمال صاحب فوراً اسے پورا کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم بہت ضدی اور اپنی مرضی کا مالک بن گیا تھا، اور وقت کے ساتھ اس کی ضد میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوسری طرف پاکیزہ بھی گھر کی لاڈلی تھی، کیونکہ وہ بھی اکلوتی تھی۔ سب اس کے ناز نخرے اٹھاتے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اگرچہ ابراہیم کو پاکیزہ کی زیادہ تر باتوں سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن جب وہ بولڈ لباس پہن کر یونیورسٹی جاتی تو یہ بات اسے سخت ناگوار گزرتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کا دل چاہتا کہ وہ پاکیزہ کو یونیورسٹی سے ہی ہٹا لے، لیکن جہاں ابراہیم ضدی تھا، وہی پاکیزہ بھی اپنی بات منوانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار رہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ شاہ خاندان پورے گاؤں میں معزز اور با اثر تھا۔ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، وہ سیدھے شاہ خاندان کے پاس آتا۔ کمال صاحب سب کے مسائل بہت غور سے سنتے اور انہیں حل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑے کا نام عثمان اور چھوٹے کا نعمان۔ دونوں کی شادیاں کمال صاحب نے اپنے خاندان میں کروائی تھی، اور دونوں اپنی زندگیوں میں خوش تھے۔ عثمان کے ہاں کچھ عرصے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم کی پیدائش پر پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ سب کا لاڈلا بن گیا۔ 5 سال بعد نعمان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام پاکیزہ رکھا گیا۔ ان 2 بچوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں خاندانوں کو مزید اولاد سے محروم رکھا، لیکن ان 2 بچوں میں پورے خاندان کی جان بستی تھی۔ ابراہیم ہمیشہ پاکیزہ کے پیچھے پیچھے رہتا، اور یہ بات پاکیزہ کو سخت ناپسند تھی۔ وہ ابراہیم کو خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن وہ ابراہیم ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ جتنا پاکیزہ اسے دور رکھنے کی کوشش کرتی، ابراہیم اتنا ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ یوں ہی وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بڑے ہو گئے، لیکن ان کی لڑائی کبھی ختم نہ ہوئی۔ ابراہیم بہت حساس اور پاکیزہ کے معاملے میں پوزیسو تھا۔ جب سے پاکیزہ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، تب سے اس کا رویہ اور زیادہ بدل گیا تھا۔ اسے پاکیزہ کی ہر بات سے اعتراض ہونے لگا، خاص طور پر اس کی ڈریسنگ اور لائف سٹائل سے۔ لیکن پاکیزہ ہمیشہ وہی کرتی جو ابراہیم کو ناگوار گزرتا، اور اس کی بات کو اہمیت دینے کی بجائے نظر انداز کر دیتی۔ رات کے کھانے پر سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سوائے پاکیزہ کے۔ کمال صاحب نے پاکیزہ کے بارے میں پوچھا تو اس کی ماں نے جواب دیا، وہ اپنے کمرے میں ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، جب بھوک ہوگی تو خود ہی کھا لوں گی۔ یہ سن کر کمال صاحب نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، اسے بلا کر لاؤ، وہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود ہو، کوئی بھی اپنے کمرے میں یا اکیلے کھانے کی عادت نہ ڈالے۔ یہ میرا اصول ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ پھر وہ ہر تیسرے دن یہی سب کیوں کرتی ہے؟ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، آج اس سے ٹھیک سے بات کرنی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ پاکیزہ کی ماں اٹھتی، ابراہیم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بولا، دادا جان، اسے میں بلا کر لاتا ہوں، چھوٹی ماما آپ کھانے پر توجہ دے۔ اتنا کہہ کر ابراہیم پاکیزہ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی نہا کر نکلی تھی اور اس کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی شرٹ بھی گیلی ہونے کی وجہ سے جسم سے چپکی ہوئی تھی، اور وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ ابراہیم نے کمرے میں داخل ہو کر اسے دیکھا تو وہ سراپا حسن بنی کھڑی تھی، اور اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ابراہیم دروازہ کھول کر بغیر اجازت سیدھا اندر آ گیا، اور جب اس کی نظر پاکیزہ پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے خود پر قابو کھو بیٹھا، اور یہ بھی بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آیا تھا، اور یک ٹک اسے دیکھتا رہ گیا۔ پاکیزہ نے جب اس کی نظریں خود پر محسوس کی تو فوراً آگے بڑھ کر بیڈ سے دوپٹہ اٹھایا اور اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ غصے سے اس نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے،
خاص طور پر ایک لڑکی کے کمرے میں۔ ابراہیم نے اسے گورتے ہوئے جواب دیا، لڑکی کو یہ تو تمیز ہونی چاہیے کہ اپنا دروازہ لاک رکھے۔ یہ سنتے ہی پاکیزہ غصے سے لال ہو گئی اور بولی، میں دروازہ لاک رکھوں یا نہ رکھوں یہ میری مرضی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے۔ کیا شاہ خاندان کے اکلوتے وارث کو اتنے بھی مینرز نہیں ہے؟ پاکیزہ کے ایسے کہنے پر ابراہیم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے لگا اور پاکیزہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ ابراہیم نے اس کے قریب آ کر ایک ہاتھ دیوار پر رکھا، ایک گہری سانس لی اور اس کے وجود کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ پھر اس کا منہ دبوچتے ہوئے دھیرے سے بولا، میرے سامنے زیادہ زبان مت چلایا کرو، ایسا نہ ہو کہ ایک دن تمہاری زبان ہی کاٹ دوں۔ پاکیزہ نے فوراً اس کا ہاتھ چٹک دیا اور غصے سے کہا، اپنی حد میں رہو، خبردار اگر آئندہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا تو۔ جیسے ہی پاکیزہ نے اس کا ہاتھ چٹکا، ابراہیم کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک بدل گئے۔ ابراہیم نے پاکیزہ کو گردن سے پکڑ کر اس کا رخ دیوار کی طرف کر دیا اور دیوار کے ساتھ چپکا کر اس کے بالوں کو ہٹا کر اس کی گردن کے پچھلے حصے میں زور سے کاٹا۔ جیسے ہی پاکیزہ کی چیخ نکلی، ابراہیم نے فوراً اسے تیزی سے گھما کر سامنے کر دیا اور کہا، آئندہ میرا ہاتھ چٹکنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ لیکن پاکیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے زور سے دھکیل دیا اور کہا، آئندہ تم میرے اتنے قریب مت آنا، ہم صرف کزن ہے، کزن تک ہی رہو اور بات بات پر میرے قریب مت آ جایا کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر نیچے کی طرف چل پڑی۔ ابراہیم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں پیچھے رہ گیا اور کچھ ہی دیر بعد اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک غصہ بھری نظر پاکیزہ پر ڈالی اور پھر اپنی پلیٹ میں جھک گیا۔ کمال صاحب پاکیزہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، پاکیزہ بیٹا کیا بات ہے؟ تم ہر دوسرے تیسرے دن کھانے کی ٹیبل پر نہیں آتی؟ پاکیزہ نے جواب دیا، دادا جان ویسے ہی کبھی کبھی مجھے بھوک نہیں لگتی۔ کمال صاحب نے کہا، بھوک ہو یا نہ ہو، کھانے کی ٹیبل پر ہر حال میں سب کو ہونا چاہیے، چاہے صرف دو نوالے ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ دنوں بعد پاکیزہ کے ماموں کا بیٹا احتشام امریکہ سے آیا اور اس کے ماموں نے اپنے بیٹے کے آنے کی خوشی میں ایک ویلکم پارٹی رکھی جس میں تمام رشتہ دار مدعو تھے، یہاں تک کہ پاکیزہ اور اس کی والدہ بھی اس پارٹی میں گئی۔ اس پارٹی کے بعد پاکیزہ اور احتشام کی دوستی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ یہ باتیں اب بڑھتے بڑھتے 3 گھنٹے کی ہونے لگی۔ کیونکہ اس کے ماموں کا گھر قریب تھا تو دوسرے تیسرے دن یا تو پاکیزہ احتشام کے پاس ہوتی یا پھر احتشام پاکیزہ کے پاس آتا۔ اب یہ بات ابراہیم سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ احتشام کو پاکیزہ سے کیسے دور کرے، یہ سوال ہمیشہ اس کے ذہن میں تھا۔ دوسری طرف پاکیزہ کو یہ بخوبی علم تھا کہ ابراہیم احتشام کو کتنا ناپسند کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احتشام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تھی۔ ایک دن ابراہیم پاکیزہ کے روم میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ پاکیزہ نے دروازہ کھولا تو ابراہیم کو سامنے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اور کہا، کیا کام ہے، کیوں آئے ہو؟ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بس یوں ہی تم سے بات کرنے آیا ہوں، میں بور ہو رہا تھا تو سوچا تم سے باتیں کر لوں۔ پاکیزہ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، خیر تو ہے، آج تمہیں بڑی کزن کی یاد آ گئی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ابراہیم نے کہا، تمہاری باتوں میں تو ہمیشہ مزہ آتا ہے، مگر جو ہر وقت احتشام سے باتیں کرتی رہتی ہو اس کے بارے میں کیا؟ پاکیزہ نے تالی بجاتے ہوئے کہا لگایا اور کہا، یوں کہو نا کہ تمہیں احتشام سے جیلسی ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اس کی جگہ تمہیں دے دوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ہونے دوں گی۔ دیکھنا بہت جلد میں اور احتشام ایک ہوں گے، وہ اپنی ماما سے بات کر کے ہمارے گھر رشتہ بھیجے گا اور میں ہاں کر دوں گی۔ یہ سن کر ابراہیم کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پاکیزہ کی گردن پکڑ لی اور غصے میں کہا، خبردار اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، تم صرف میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی، چاہے اس کے لیے مجھے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ غصے میں اس نے اپنی گرفت اتنی سخت کر دی کہ پاکیزہ کی سانس رکنے لگی اور وہ اس کے ہاتھ پر مارنے لگی۔ جیسے ہی ابراہیم کو ہوش آیا اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا اور پاکیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پریشانی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟
میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، لیکن تم نے بات ہی ایسی کی کہ میرا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں معذرت کر رہا تھا، مگر پاکیزہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ ابراہیم وہی کھڑا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکیزہ کو کسی بھی قیمت پر احتشام سے دور رکھے گا۔ نیچے سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور وہ بھی اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالا اور کھانے لگی۔ جب کھانا ختم ہوا تو ابراہیم نے کہا، دادا جان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کمال صاحب نے کہا، ہاں بیٹا، میں سن رہا ہوں، کیا بات ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہاں نہیں، آپ کے کمرے میں اکیلے بات کرنی ہے۔ کمال صاحب نے کہا، چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ، ویسے بھی میرا کھانا ختم ہو چکا ہے۔ پھر ابراہیم ان کے ہمراہ کمرے کی طرف چل دیا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں گیا اور غصے سے کہا، دادا جان، مجھے پاکیزہ سے نکاح کرنا ہے، اور وہ بھی کل۔ یہ سن کر کمال صاحب نے حیرت اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، یہ بیٹے بیٹے تمہیں نکاح کی کیا سوچی؟ آخر کیا بات ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، مجھے پاکیزہ کا احتشام سے بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جب بھی میں پاکیزہ سے کہتا ہوں کہ وہ احتشام سے دور رہے تو وہ مجھے یہی جواب دیتی ہے کہ تم مجھے کس حق سے روک رہے ہو؟ یہ میری مرضی ہے، میں جس سے چاہوں ملوں اور بات کروں۔ دادا جان، میں آفیشیل حق چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے یہ جواب نہ دے سکے۔ کمال صاحب نے اسے تحمل سے دیکھا اور کہا، بیٹا، وہ اسے صرف ایک کزن کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکیزہ تمہاری ہے، تو کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ ابراہیم نے بے چینی سے جواب دیا، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے دادا جان، لیکن میں اور انتظار نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی پاکیزہ نے کہا ہے کہ احتشام اپنی والدہ کو لے کر رشتے کے لیے بات کرنے آئے گا اور وہ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دے گی۔ یہ سن کر کمال صاحب نے گہری سانس لی اور اطمینان سے کہا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، میرے ہوتے ہوئے یہ رشتہ کبھی نہیں ہوگا، تم بس تھوڑا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کمال صاحب نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ پاکیزہ اتنی جلدی تیار ہوگی، اسے پہلے منانا پڑے گا۔ ابراہیم نے پرجوش انداز میں جواب دیا، دادا جان، میرے پاس ایک پلان ہے۔ کمال صاحب نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا، کیا پلان ہے؟ ابراہیم نے اپنا منصوبہ تفصیل سے ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ سن کر کمال صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا، تم نے تو سب کچھ سوچ رکھا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں کل ہی سب سے بات کرتا ہوں اور شام کو تمہارا نکاح کرواتا ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم خوشی سے اپنے دادا کو گلے لگا کر بولا، تھینک یو سو مچ دادا جان، مجھے پتا تھا آپ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، اسی لیے تو میں ہر مسئلہ آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ کمال صاحب مسکرا کر بولے، واہ، خوب مکھن لگاتے ہو، اب جاؤ سو جاؤ۔ ابراہیم اپنے کمرے میں لوٹ آیا، وہ بے حد خوش تھا اور یہ سوچ کر سرشار ہو رہا تھا کہ پاکیزہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ اگلے دن دوپہر کو کمال صاحب نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو بلایا اور اپنا فیصلہ ان کے سامنے رکھا۔ سب نے اتفاق کیا۔ ایک نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بیٹی گھر میں ہی رہے۔ سب نے کہا، ہم آپ کے فیصلے سے متفق ہیں۔ کمال صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ نکاح آج شام کو ہی ہو، گواہ سب موجود ہے، بس ایک کاری کی ضرورت ہے، تم لوگ اپنی بیٹی کو تیار کر لو۔ جب پاکیزہ کو یہ خبر ملی کہ اس کا نکاح آج شام کو ہے تو وہ غصے سے بھری اپنے دادا جان کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ بولی، دادا جان، یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں آپ کے پوتے سے نفرت کرتی ہوں اور کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر کمال صاحب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تم میری بات سے انکار کرو گی؟ پاکیزہ نے کہا، دادا جان، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، لیکن یہ بات نہیں، میں ابراہیم سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کمال صاحب نے پاکیزہ کی بات سن کر سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ابراہیم سے نکاح نہیں کرو گی تو کل سے تمہارا باہر نکلنا بند، یونیورسٹی جانا بند، اور تم بس ایک کمرے تک محدود رہو گی۔ پاکیزہ نے حیرت سے آنکھیں کھولی اور غصے سے بولی، دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کو اپنا پوتا مجھ سے زیادہ عزیز ہے اور آپ اسے ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ کمال صاحب نے ضبط سے جواب دیا، تم جیسے سمجھو، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ ایک کمرے تک محدود رہنا چاہتی ہو یا ابراہیم سے نکاح کرنا۔ پاکیزہ بے بسی کے عالم میں پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام ہوئی تو اس کی ماں اسے لینے آئی۔ پاکیزہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ کمال صاحب نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ
ابراہیم کی طرف دیکھا۔ یوں پاکیزہ عثمان سے پاکیزہ ابراہیم بن گئی۔ نکاح کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور ابراہیم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا۔ پاکیزہ اب اس کی بیوی تھی، صرف اس کی۔ رات کو جب سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ابراہیم پاکیزہ کے کمرے میں آیا۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ پاکیزہ اسے دیکھ کر بے چین ہو گئی، مگر ابراہیم نے کوئی بات کیے بغیر اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے اس کا بازو پکڑا اور اٹھایا۔ اس کی کمر کے گرد اپنا ہاتھ لپیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ابراہیم کی آنکھوں میں گہری شدت تھی۔ وہ جھکا اور پاکیزہ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کے اس کی سانسوں کو پینے لگا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے شدت لٹانے لگی۔ پاکیزہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیل کر مزاحمت کی، مگر ابراہیم کے مضبوط بازو کے حصار سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ جب ابراہیم نے محسوس کیا کہ پاکیزہ کی سانس مدھم ہو رہی ہے تو وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی اور کمرے میں خاموشی کے بیچ صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ ابراہیم نے پاکیزہ کو اپنے سینے سے لگایا اور نرمی سے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے اس کی سانسیں بحال کرنے لگا۔ جیسے ہی پاکیزہ نے سکون کا سانس لیا، ابراہیم نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹے رکھ دیے۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لمس کا نشان چھوڑتے ہوئے اس نے نرمی سے پاکیزہ کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور مدھم آواز میں کہا، تمہیں میرا ہونا ہی تھا پاکیزہ، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ پاکیزہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ابراہیم کے لمس میں ایک شدت تھی جو پاکیزہ کو بے بس کر رہی تھی۔ یہ سب برداشت کرتے ہوئے پاکیزہ کی حالت خیر ہو رہی تھی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا کہ پلیز بس کرو، اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا۔ تو ابراہیم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا کہ ابھی سے تمہاری برداشت ختم ہو رہی ہے، اور شادی والے 4 دن جب تم میری شدت برداشت کرو گے تو تب کیا بنے گا؟ یہ سن کر پاکیزہ کا چہرہ سرخ ہوا اور کہا، اپنی بکواس بند کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو ابراہیم نے اسے کہا کہ یہ جو تمہاری زبان ہے اسے تھوڑا اب کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ اب مجھے پورا حق ہے اسے اور تمہیں قابو میں کرنے کا۔ پاکیزہ نے جواب دیا کہ میں تم سے ڈرنے والی نہیں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے تو تم کچھ بھی کرو گے، میں پھر بھی اپنی مرضی ہی کروں گی، جو میرا دل کرے گا وہی کروں گی۔ تو ابراہیم مسکرانے لگا، کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون اپنی مرضی کرتا ہے اور کون کسی کی مرضی پہ چلتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پاکیزہ کے گال پر شدت سے بوسہ دیا اور باہر کو چل دیا۔ پاکیزہ پیچھے بڑبڑانے لگی، کتنا بدتمیز ہے، ابھی نکاح ہوا نہیں کے ساتھ ہی نیچے حرکتیں شروع کر دی۔ ہوس کو مارا، اس کی بڑبڑاہٹ اتنی ضرور تھی۔ باہر جاتے ہی ابراہیم نے سن لی اور اس کی آخری بات پہ ابراہیم کی قدم تھم گئے اور پیچھے آ کر کہا کہ کیا کہا تم نے؟ مجھے ہوس کا مارا؟ اگر ہوس کا مارا ہوتا تو آج تمہیں مکمل طور پر اپنے نام کر چکا ہوتا۔ چلو کچھ ہی دنوں میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کتنا ہوس پرست ہوں، پھر تم اپنے الفاظ پر پچھتاؤگی۔ یہ کہتے ہوئے ابراہیم لمبے لمبے قدم بڑھتا ہوا پاکیزہ کے کمرے سے نکل گیا اور پاکیزہ پیچھے کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ پھر سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور کہنے لگی، کچھ زیادہ ہی خود کو سیریس سمجھ رہا ہے، دیکھوں گی یہ کیا کرتا ہے۔ میں نے بھی اسے مجبور نہ کر دیا، طلاق دینے پر تو میرا نام بھی پاکیزہ نہیں، اس کا ساتھ تو مجھے کسی طور پر بھی منظور نہیں ہے۔ اگلے دن پاکیزہ یونیورسٹی جانے لگی تو ابراہیم نے کہا، تم ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے چادر لو، خود کو ڈھانپو، پھر باہر جانا، مجھے نہیں گوارا کہ کوئی میری عزت کو یوں سرعام دیکھے۔ پاکیزہ نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، تم ہوش میں تو ہو یا تمہارا دماغ ہی چل گیا ہے؟ میں اور چادر، یہ سوچنا بھی مت۔ لیکن ابراہیم کہاں ماننے والا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم چادر نہیں لوگی تو یونیورسٹی بھی نہیں جاؤ گی، بیٹھ جاؤ آرام سے گھر میں، مجھے ایسی تعلیم بالکل گوارا نہیں جو لڑکی کو بے پردہ کر دے۔ اچانک کمال صاحب آ رہے تھے تو پاکیزہ نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ اب مجھ پر پابندیاں لگا رہا ہے اور مجھے یونیورسٹی جانے سے روک رہا ہے۔ کمال صاحب نے کہا، کیوں برخوردار، کیا ہوا، کیوں اسے روک رہے ہو؟ تو ابراہیم نے جواب دیا، دادا جان، میں اسے روک نہیں رہا، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ چادر لے کر جائے، نہیں تو باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادا جان نے پاکیزہ کو دیکھا اور کہا، اس میں کیا قباحت ہے، تم چادر لے لو اور یونیورسٹی چلی جاؤ، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ پاکیزہ نے کمال صاحب کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی ہی جاتی ہوں، تو کسی کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اگر کسی کو اعتراض ہو بھی رہا ہے تو میری بلا سے، میں تو اپنا سٹائل کسی کے لیے نہیں بدلوں گی۔ ابراہیم نے پاکیزہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے تک لے گیا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا، اب بولو، کیا بکواس کر رہی تھی؟ پاکیزہ نے جواب دیا، وہی جو تم سن رہے ہو، میں خود کو نہیں بدلوں گی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے، اب گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرہ لاک کر کے چلا گیا اور سب کو کہا کہ جب تک میں نہ آؤں کمرہ نہ کھولے۔ پاکیزہ نے غصے میں آ کر ابراہیم کا سارا کمرہ تہس نہس کر دیا، اس کی ہر چیز توڑ دی۔ جب غصہ کم نہ ہوا تو وہ بیٹھ کر رونے لگی۔ شام کو ابراہیم نے چابی بنوائی اور گھر آیا تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس کا سر چکرا گیا، سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا اور اس کی ہر شے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے پاکیزہ کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر وہی رک گیا۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا، لڑکیوں کی عزت یوں نمائش کر کے نہیں بلکہ خود کو ڈانپنے میں ہے۔ اگر تم اپنے لباس کو تھوڑا بہتر کر لو، چادر نہ بھی لو، لیکن تمہارے کپڑے ایسے ہوں گے کہ تمہارا انداز لوگوں کو زیادہ اٹریکٹیو اور خوبصورت لگے گا۔ میں تم پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگانا چاہتا، مگر جب دوسروں کی گندی نظریں تم پر اٹھتی ہے تو دل کرتا ہے کہ سب کی آنکھیں نکال دوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اگر کوئی تمہارے قریب آتا ہے تو میرے اندر لاوا ابلنے لگتا ہے۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خود کو نہ بدلو بلکہ تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل کو بدل لو تاکہ تمہیں عزت ملے اور لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت ہو۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ پاکیزہ نے اس کی طرف دیکھا اور چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابراہیم نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے دن جب پاکیزہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو اس نے شلوار اور قمیض پہن کر اوپر سے حجاب کر لیا۔ سب اس کے نئی روپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور خوش بھی ہوئے۔ جب ابراہیم نے اسے دیکھا تو دل سے مسکرایا اور اس کے پاس جا کر اس کے کان میں کہا، شکریہ پاکیزہ، بس اتنا ہی میں چاہتا تھا، اب تم کہیں بھی آ جا سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاکیزہ نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میں نے ساری رات تمہاری باتوں کے بارے میں سوچا اور ہر ایک کو کمپیئر کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے، بس اسی لیے میں نے اپنا گیٹ اپ بدل لیا۔ ابراہیم نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا، چلو پاکیزہ، پہلے ناشتہ کر لو اور پھر تمہیں یونیورسٹی چھوڑاؤں گا۔ آج سے میں ہی تمہیں یونیورسٹی ڈراپ کیا کروں گا۔ باقی سب بھی مان گئے کیونکہ کل رات کی باتوں نے پاکیزہ کے دل میں ابراہیم کے لیے عزت پیدا کر دی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک الگ سا اثر تھا، یہ اسے محسوس ہوتا تھا۔ پاکیزہ نے خود کو بدلنے کی کوشش کی اور پھر وہ اسی طرح روز یونیورسٹی آنے جانے لگی۔ ابراہیم سے لڑائیاں بھی کم ہی ہوئی۔ یوں وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور پھر یونیورسٹی کی تعلیم بھی ختم ہو گئی تھی۔ گھر میں ابراہیم اور پاکیزہ کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی شادی طے پا گئی۔ پاکیزہ بھی مطمئن تھی اور ابراہیم بھی بہت خوش تھا۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ جب پاکیزہ کو ابراہیم کے کمرے میں بٹھایا گیا تو پاکیزہ کو تھوڑی گھبراہٹ ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ابراہیم بھی اپنے کپڑے پہن کر آیا اور پاکیزہ کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ وہ پاکیزہ کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل آسمان سے اترتی ہوئی کسی پری کی طرح۔ پاکیزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے، میں تو شروع سے ہی پیاری ہوں۔ یہ سن کر ابراہیم ہنسنے لگا اور کہا، تو پھر چلو آج اس خوبصورتی کا لطف لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ فوراً پاکیزہ کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پاکیزہ نے کہا کہ رکے تو صحیح، مجھے چینج تو کرنے دے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے، لو میں ادھر ہی تمہارا چینج کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر پاکیزہ کا چہرہ شرم سے لال ٹماٹر ہو گیا اور کہا کہ کتنے بے شرم ہیں آپ، چلے اب ہٹے میرے اوپر سے۔ لیکن ابراہیم نہیں مانا۔ اس نے سب سے پہلے ایک ایک کر کے اس کا سارا زیور اتار کر سائڈ پہ رکھا اور پھر دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا، اور اس دفعہ ابراہیم کے انداز میں پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ پاکیزہ نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ابراہیم کہاں رکنے والا تھا۔ اس نے پاکیزہ کے چہرے پر جا بجا لمس بکھیرتے ہوئے گردن تک پہنچا اور پھر مکمل طور پر اس پر جھک گیا
اس نے ساری رات اپنی شدتوں سے پاکیزہ کو روشناس کرایا اور اپنے پیار میں مکمل طور پر بھگو دیا۔ اب پاکیزہ بھی اس کا پیار پا کر سرشار ہو رہی تھی اور اس نے ابراہیم کو دل سے اپنا مان لیا تھا۔ صبح جب ابراہیم کی آنکھ کھلی تو پاکیزہ بکھری حالت میں اس کے سینے پہ سر رکھ کر سو رہی تھی۔ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ ابراہیم پاکیزہ کو اپنے نام کر کے بہت خوش تھا۔ اس کو خوشی زیادہ اس بات کی بھی تھی کہ پاکیزہ نے دل سے ابراہیم کو قبول کیا تھا اور خود کو مکمل طور پر اس کے نام کر دیا تھا۔ یہ سب ابراہیم کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ پاکیزہ اسے اپنا لے گی۔ اس لمحے میں اس کی خوشی بے پناہ تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا اظہار کیا اور پاکیزہ کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں محبت اور اعتماد کی جھلک تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، سونے تو دے، پہلے ہی تم نے ساری رات مجھے سونے نہیں دیا۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو تھوڑا اور پیار بھی دکھا سکتا ہوں۔ پاکیزہ نے چیلنج پر لہجے میں کہا، خبردار، اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہاری دادا جان سے شکایت کر دوں گی۔ ابراہیم کی ہنسی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا دادا جان کو کیا بتاؤ گی؟ پاکیزہ نے جواب دیا، میں بتاؤں گی کہ تم نے مجھے ساری رات بہت ستایا جبکہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ یہ سن کر ابراہیم کا کہکہا بلند ہوا، بالکل پاگل ہے میری بیوی، بھلا کوئی اپنی ذاتی باتیں بھی کسی کو بتاتی ہے؟ پاکیزہ نے کہا، ہاں میں بتاؤں گی۔ ابراہیم نے ہنستے ہوئے کہا، اب یہ نہ کہنا کہ تم سچ میں دادا جان کو سب کچھ بتانے والی ہو، ورنہ میں تمہاری حالت کا کیا کروں گا۔ چلو فریش ہو کر نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے، ابراہیم نے کہا۔ پاکیزہ ہنستے بڑی مشکل سے اٹھی اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے شکوہ دہرا گئی کہ تمہاری وجہ سے ساری رات جاگنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں فریش ہو کر نیچے ناشتہ کرنے پہنچے۔ پورے خاندان کی خوشی ان کے چہروں پر تھی، ہر شخص کی دعائیں اور محبت ان کے ساتھ تھی۔ ابراہیم اور پاکیزہ کی کہانی ایک نئی روشنی میں مکمل ہو چکی تھی۔ یہ نہ صرف ان کی محبت کی کہانی تھی بلکہ ایک نیا سفر تھا جہاں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنایا تھا۔ ایک نیا آغاز، ایک نیا سفر اور ایک مکمل دل جوڑے کا وعدہ تھا جو ہمیشہ کے لیے قائم رہا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔